ہر دور اور ہر طبقے کے لوگوں کا تقریباً یہ پسندیدہ موضوع رہا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا کوئی غریب ہے، وہ مالک ہے یا نوکر ہے۔ ہر ایک اسی موضوع پر اپنا اظہار رائے کرتا ہے، اور وہ موضوع ہے حکومت کا کرپشن کرنا یا حکومت کا کرپٹ ہونا۔ ہر ایک اسی بات کو ذکر کرتا ہے کہ حکومت بڑی کرپٹ ہے، بہت زیادہ کرپشن کرتی ہے، حکومت والوں نے ہمارا خون چوس لیا ہے، یا امیر لوگوں نے غریبوں کا خون چوس لیا ہے۔ لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ کیا صرف ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ ہی غریبوں کا خون چوس رہا ہے، یا کچھ غریب طبقے کے لوگ بھی ایسے ہیں جو دوسرے غریبوں کا خون چوستے ہیں؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے دکاندار بھی نظر آتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور یہی دکاندار جب حکومت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مظلوم بن جاتے ہیں، کریم بن جاتے ہیں۔ لیکن جب خود معاملات کرتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کسی چیز کی پرائس کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو مہنگے داموں وہ چیز بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک معمولی سا ٹائر کو پنچر لگانے والا شخص، ایک بالکل ہی تھوڑے پیسوں میں ورکنگ کرنے والا بندہ، اور وہ غریب بندہ ہے، اگر اس کے پاس اپنی بائک آپ لے جاتے ہیں تو ایک پنچر ہے وہ 2-3 لگا دے گا، وہ ایکسٹرا پنچر لگائے گا تاکہ اس کی ارننگ زیادہ ہو۔ اسی طرح ڈاکٹرز کو دیکھ لیں کہ جو سرکاری ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے فرضی پرچیاں بنا کے دوائیاں نکلواتے ہیں، اور ان دوائیوں کو جا کے اپنے پرائیویٹ کلینک میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ اگر ہم تعلیم کے شعبے کو دیکھیں تو ٹیچر سکول میں اس انداز سے نہیں پڑھاتا جس انداز سے وہ اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے، یا اپنی جو اس نے اکیڈمی کھولی ہے وہاں جتنی محنت سے پڑھاتا ہے سکول میں اتنی محنت سے نہیں پڑھاتا۔ حالانکہ سکول سے اس کو سیلری مل رہی ہے، لیکن پھر بھی اتنی ایمانداری سے اور محنت اور لگن سے وہ سکول میں بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا جتنی ایمانداری سے اس کو تعلیم دینی چاہیے۔ اسی طرح ہر ایک یہ کہتا ہے کہ پٹرول حکومت نے بڑا مہنگا کر دیا، اور واقعی پٹرول بہت مہنگا ہو گیا، لیکن حکومت نے پٹرول مہنگا کیا ہے۔ یہ جو غریب طبقہ وہاں پٹرول ہمیں دے رہا ہے، اس کو تو حکومت نے نہیں کہا نا کہ آپ نے پیسے پورے لینے ہیں اور پٹرول کم دینا ہے۔ یہ غریب آدمی، ہم غریب آدمیوں کو پٹرول کے پیسے پورے لے کے پٹرول پورا نہیں دے رہا۔ تو اب بتائیے کہ یہ جو اپنے آپ کو غریب کہلوانے والا شخص ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ آپ مجبور ہیں تو اس نے اپنا کرایہ بڑھا دینا ہے۔ اور بعض اوقات اگر آپ کہیں قریب کھڑے ہیں کسی جگہ پہ، یعنی آپ کے پاس ہی اسٹیشن ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے، آپ رکشے والے کو کہتے ہیں میں نے اسٹیشن جانا ہے، تو وہیں سے گھما کے آپ کو وہاں اتار دے گا اور آپ سے کرایہ لے لے گا، آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ 4 قدم پہ اسٹیشن کھڑا ہے۔ اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جہاں پر ایک غریب بندہ دوسرے غریب بندے کا خون چوستا ہے۔ ایک مزدور بندہ جس کی ڈیوٹی 8 گھنٹہ نوکری کرنا ہے، وہ ایمانداری سے پورے 8 گھنٹہ نوکری نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مستری ہے، کتنا محنت کا کام ہے، وہ گھر بناتا ہے تو آپ اینٹیں، سیمنٹ، ہر چیز اس کے سر پہ لا کے رکھ دیں کہ جناب آپ جلدی سے کام کریں، پھر بھی اس نے جتنی اینٹیں لگانے کا ایک اپنا عزم بنا کے رکھا ہے، ایک اس نے حساب لگا لیا کہ اس مکان سے میں نے اتنی دیہڑیاں نکالنی ہیں، وہ اتنی دیہڑیاں لگا کے جائے گا، بلکہ زیادہ لگا کے جائے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، اس نے اپنی جو سوچ اور سمجھ ہے اس سے زیادہ کام نہیں کرنا، وہ جیسے بھی مینج کرے وہ اس کی سردرد ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گا، چاہے آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں غریب امیر ہر ایک اپنے کپڑے سلائی کرواتا ہے، تو درزی جو ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک میں اپنے جو سلائی ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں کہ اب تو سارے مجبور ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ تو امیر طبقہ رہا، یہ اپنے آپ کو مظلوم اور غریب کہلوانے والا بندہ بھی موقع ملنے پر ہمیں نہیں چھوڑتا۔ فرق کیا ہے کہ وہ امیر لوگ ہیں، وہ حکمران ہیں، دیگر عہدوں پر فائز ہیں، ان کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اسی حساب سے کرپشن کرتے ہیں۔ اور یہ غریب آدمی
اپنے اختیارات کے حساب سے کرپشن ضرور کرتا ہے، لیکن کرپشن چھوڑتا نہیں ہے، کرپشن کے خلاف بھی ہے، لیکن اپنی کرپشن کو نہیں چھوڑتا۔ ہم ہمیشہ اوپر والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں ضرورت ہے کہ نچلے طبقے کو اپنی اصلاح کرنا۔ یہ لوگ جو آج ہمیں عہدوں پر نظر آتے ہیں، یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئے، یہ ہمارے ہی معاشرے کے افراد ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اور یہیں سے تربیت پا کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اگر ہر بندے کی اصلاح ہو جائے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے ادا کرے، تو آنے والے جو حکمران ہوں گے وہ بھی درست ہوں گے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کرپشن کرنے دیں، ہم جو غلط کام کر رہے ہیں وہ آپ کرنے دیں، لیکن ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ تو امام غزالی ہونے چاہیے، وہ تو کوئی بڑا ہی نیک سیرت اور صوفی قسم کا بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہو، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے بتانے والا نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہاں پر اپنی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ جیسے قوم کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی قوم کے عمال ہوتے ہیں، ویسے ہی ان پر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے تو ہمارے حکمران بھی ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔